وطر کہتے ہیں طاق کو، یعنی آڈ نمبرز 1، 3، 5، 7۔ عشاء کے بعد رات کے نوافل کے آخر میں جو رکعت پڑھتے ہیں اس کو وطر کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 6410 ہے اور مسلم حوالہ نمبر 6409 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد رکھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر سے محبت رکھتا ہے، یعنی طاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1، 3، 5، 7 اور 9 رکعت وطر پڑھنا ثابت ہے۔ یہ مسلم کا حوالہ نمبر 1739 ہے، ابو داؤد کا حوالہ نمبر 1343 ہے، ابن ماجہ کا حوالہ نمبر 1192 ہے۔ وطر سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد حوالہ نمبر 1422 ہے، سنن نسائی حوالہ نمبر 1711 سے لے کر 1714 ہے، ابن ماجہ حوالہ نمبر 1190 ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وطر اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، جس کی مرضی ہو 5 پڑھنے کی 5 پڑھے، جس کی مرضی ہو 3 پڑھنے کی 3 پڑھے، جس کی مرضی ہو 1 پڑھنے کی 1 پڑھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وطر کا وقت کیا ہے۔ مسلم کا حوالہ نمبر 1764 ہے اور ترمذی کا حوالہ نمبر 467 ہے۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لو، اور مسلم کا حوالہ نمبر 1766 ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ آخر شب میں نہ اٹھ سکے گا تو اول شب میں عشاء کے بعد وطر پڑھ لے، جس کو امید ہو کہ آخر شب میں اٹھے گا تو چاہیے کہ وطر آخر شب میں پڑھے، اس لیے کہ شب کی نماز ایسی ہے کہ اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ ترمذی حوالہ نمبر 465 اور ابن ماجہ حوالہ نمبر 1188 ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سو جائے اور وطر نہ پڑھے ہوں یا بھول جائے تو پڑھ لے جب یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو۔ اب ہمیں ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ وطر کی رکعتیں 1، 3، 5، 7، 9 پڑھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم اس کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ ابن ماجہ حوالہ نمبر 1171 ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطروں میں سورہ العلیٰ، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سب سے مشہور طریقہ 3 رکعت کا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، 2 قاعدے اور 2 سلام سے 3 رکعت، 1 قاعدے اور 1 سلام سے 3 رکعت۔ 2 قاعدے اور 2 سلام سے 3 رکعت ایسے پڑھیں گے کہ جیسے ہم 2 رکعت ادا کرتے ہیں وہ ہم ادا کریں گے، قاعدے میں بیٹھیں گے، سلام پھیریں گے، اس کے بعد ہم پھر سے 1 رکعت کے لیے اٹھیں گے، وہ رکعت ادا کریں گے۔ صورت میں لانے کے بعد ہم قنوت وطر کی دعا پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر سے ہم بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے۔ اور دوسرا طریقہ ہے 3 رکعت 1 سلام اور 1 قاعدے کے ساتھ، اس میں ہم کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے، اور پہلے 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں صورت میں لانے کے بعد دعا پڑھیں گے قنوت وطر کی۔ وطر کے بارے میں حکم ہے کہ اسے مغرب سے الگ طریقے سے پڑھنا چاہیے، تو اس میں سب سے معروف طریقہ اس طرح سے ہے کہ 2 رکعت پڑھیں گے اور پھر 1 رکعت ادا کریں گے۔ اگر آپ کو دعائے قنوت وطر یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، آپ اس کی جگہ کوئی اور دعا پڑھیں گے اور اپنے وطر مکمل کریں گے۔
لیکن یہ دعا یاد کرنا افضل ہے، لیکن جب تک یہ دعا یاد نہ ہو آپ کوئی بھی اور دعا جیسے ربنا آتنا یا کوئی بھی اور دعا کر سکتے ہیں۔ بخاری کا حوالہ نمبر 1002 ہے۔ قنوت وتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اور نسائی کا حوالہ نمبر 1514 ہے۔ قنوت وتر کے لیے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں۔ وتر پڑھنے کا مستحب طریقہ ہے کہ تہجد کے لیے اٹھا جائے، تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد وتر کی نماز پڑھی جائے، اور اگر آپ کو خدشہ ہو کہ آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکیں گے تو آپ کو عشاء کے ساتھ اپنے وتر ادا کرنے ہیں۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ان کو وتر میں پڑھوں۔ آئیں ہم مل کر وہ کلمات پڑھتے ہیں اور ان کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ دعائے قنوت وتر۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وصلی اللہ علی النبی۔ ہم دعائے قنوت وتر کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہدایت دے مجھے ان میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی، اور عافیت دے مجھے ان میں شامل کر کے جن کو تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور برکت عطا کر میرے لیے ان چیزوں میں جو تو نے مجھے عطا کیں، اور بچا مجھے ان فیصلوں کے شر سے جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلہ کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور نہیں معزز ہو سکتا وہ جس سے تو دشمنی کرے۔ تو بہت بابرکت ہے رب ہمارے اور نہایت بلند۔ بعض روایتوں میں دعائے قنوت وتر پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا بھی ثابت ہے۔ صحیح بخاری حوالہ نمبر 998 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھا کرو۔ وتر کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر لیتے تھے۔ ترمذی کا حوالہ نمبر 471 ہے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔